अस्सलाम वालेकुम जी, UMT TV के साथ मुझे कहते हैं मोहम्मद अरहम नईम और खुशामदीद कहता हूँ आपको UMT TV के पॉडकास्ट में एक बार फिर। पॉडकास्ट का मकसद भाई आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, होता है जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। वो हजरात, वो ख़वातीन जो कि प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं भाई, ताकि आप लोग भी तो कुछ नॉलेज उनसे हासिल करें। मेरे साथ आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेस्ट मौजूद हैं जिनकी जर्नी को मैंने पढ़ा, अभी इनकी प्रोफाइल मैंने पढ़ी है ना, मैं एक्चुअली इम्प्रेस्ड। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओकाशा हबीब जो कि CEO हैं डाइकोडर्स की, जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है बड़ा बेहतरीन। उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं जर्नी का किस तरह से आगाज़ किया, आगे क्या करने के प्लान्स हैं और भाई आप लोगों के लिए क्या आज वो ऑफ़र करने के लिए अपने साथ लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। Currently I am the CEO of the Dicoders as well as a medical doctor. अरे वाह। So yes. अरे वाह, मतलब कि two fields. Two fields. You're working in two different fields at the same time. Yes, and they are totally two different fields. Exactly. Like there's One nothing, is no software common and ground. other is a field of like a medical stuff. तो वैसे मेरा ऑफ टॉपिक आपसे थोड़ा सा एक सवाल है, कभी आपको तंगी तुर्शी नहीं आई? क्योंकि ये मुश्किल है कि आप दो डिफरेंट चीज़ों को, बच्चा भी जब पढ़ाई चूज़ करता है ना तो उससे पहले पूछा जाता है यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप माशाल्लाह दोनों चीज़ें साथ साथ कर रही हैं, तो कभी दुश्वारी नहीं आई? Dishwari, my everyday is like a difficult day. Every day I have to think about it and take day by day. So ऐसा होता है कि I am also mother. I have an infant under 1 year old. Then I am a CEO. Then I am a medical doctor. I am currently employed at Harvard University in the US. अरे वाह, तो मैं वहाँ पे एज ए रिसर्चर, क्लिनिकल रिसर्चर काम कर रही हूँ। क्या बात है। हेल्प्स मी इज़ दैट जो मेरी रिसर्च है वो AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल इंडस्ट्री। सो दैट हेल्प्स मी। तो वो एक थोड़े से कॉमन ग्राउंड हो जाता है IT में और मेडिकल के फील्ड में। आपने इतने मजे की टर्म यूज़ किया कि मुझे तजस्सुस हो गया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड ऑल। बड़ा मजे का टॉपिक है एक्चुअली। So yeah, we are using AI to predict the course of diseases. अरे क्या बात है जी, especially brain very great tumors. thinking. Brain tumors after a few years, how will they behave? What is going to be the mortality rate? If the patient is going to survive or not? So we are going to predict the future for that patient using AI. मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नहीं लगता काफ़ी हद तक ह्यूमन एफर्ट्स को कम करता चला जा रहा है? लेकिन आगे चल के अगर ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं वो कम हो गए तो काफ़ी सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट को ख़तरा नहीं हो गया? I don't think so. I think स्पेशली कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। एज आई मैंशनड के हेल्थ सेक्टर में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलरेडी जो हैं वो कम हैं। वी नीड मोर डॉक्टर्स, वी नीड मोर वर्क फोर्स एंड वी आर लैकिंग दैट वर्क फोर्स। हमारे स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो अभी उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है। वजह फरमा रही हैं। जी, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते। एक डॉक्टर के ऊपर जो है वो 200 पेशेंट्स का वार्ड जो है वो एक डॉक्टर संभाल रहा होता है। तो इफ़ वी हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, बल्कि मुझे एक बात याद आ गई ड्यूरिंग माई हाउस जॉब, मेयो हॉस्पिटल से मैंने हाउस जॉब की थी। क्या बात है। तो वहाँ पे हम लोग कॉल भेजते हैं। कॉल इज़ लाइक हमें अगर कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट ओपिनियन चाहिए किसी और वार्ड से अपने वार्ड में, तो वो कॉल हम पेपर पे लिखते थे, उसका साइन स्टैम्प करते थे, पेशेंट को देते थे और पेशेंट के साथ वो अटेंडेंट जो था वो जाता था। 2 घंटे लगा के वो कॉल रिसीव होती थी। वहाँ से फिर 3-4 घंटे के बाद कोई डॉक्टर आता था। पूरा दिन सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेने में गुजर जाता था। एंड देन वी मेड दैट सिस्टम ऑनलाइन। यू हैव टू टाइप दैट ऑल, प्रेस एंटर और वो कॉल दूसरे वार्ड में कंप्यूटर पे रिसीव हो जाएगी। एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, एक सर्वर से सारे सिस्टम्स कनेक्टेड थे। तो और इट वुड सेव सो मच टाइम एंड एफर्ट। पेशेंट के साथ जो पेशेंट का अटेंडेंट है उसे भी भगा के जब हम थका देते हैं, तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि इट कुड हैव बीन डन ऑन कंप्यूटर ऑल अलोंग। व्हाई आर वी डूइंग दिस मैनुअली, राइटिंग ऑन पेपर एंड देन डूइंग। आपकी इस बात ने मुझे किसी और ही सोच के मैंने यहाँ पे मुख्तला कर दिया कि इंसान अपना पेशेंट पहले देखता है या फिर ये अप्रूवल्स लेने के चक्कर के अंदर अपना दिन बर्बाद करता है। इट्स अ हेक्टिक टास्क मैम। दूसरा सवाल मेरा आपसे आपके मुतालिक होने वाला है। जिस तरह आपने कहा कि आप 2 फील्ड्स के अंदर एट द सेम टाइम काम कर रही हैं, तो हम अगर आपका बैकग्राउंड, आपकी मेहनत और आपकी स्ट्रगल ना जाने तो फिर तो पॉडकास्ट का मज़ा ही नहीं आया ना। तो मैम मुझे बताइएगा, आगाज़ किस तरह से लिया? डॉक्टर बनने का ख्याल पहले कहाँ से आया? फिर उसके बाद चलते चलते ज़िंदगी के अंदर ऐसा क्या अमल था जो कि पेश आया जो आपने सोचा कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर हाउस वाली साइड को भी एक्सप्लोर करना चाहिए? हाँ जी, तो डॉक्टर बनने का ख्याल इट वाज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे बचपन से होता है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, अपनी ख्वाहिश होती है। डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है। 2 ही फील्ड्स होती हैं, या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। एग्जैक्टली। तो ऐसा ही था।
تو آئی واز تھینکفلی گڈ ان اسٹڈیز اور میرے ایکسل کرتی تھی, مارکس اچھے تھے, تو مجھے میرا میرٹ بن گیا, آئی گاٹ ایڈمیشن ان میڈیکل. تو میڈیکل پرسو کیا. ڈیورنگ دا MBBS آئی ریئلائز دیٹ وی آر ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس اولڈ اسکول وے. ایگزیکٹلی. تو and they're still old school, there are a lot of things. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم ورلڈ کو ایکسپلور کریں تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں. میں دیکھتی تھی کہ ہماری کلاس میں آلموسٹ 50% ڈاکٹرز جو ہیں دے پریفر ٹو گو ٹو دا US اور UK پلیب اور USMLE دے کے دے پریفر ٹو گو آؤٹ آف دا کنٹری. آپ کو نہیں لگتا یہ چیز کافی حد تک یہ سوچ غلط تھی ہم لوگوں کی؟ ہماری اگر آپ ابھی کرنٹ سچویشن دیکھیں پاکستان کی فار دا پاسٹ 2 or 3 years, تو پاکستان میں ڈاکٹرز اور ایون انجینئرز دے آر ارننگ نتھنگ. اور جو ہمارا پرائس ہائک آیا ہے اس کے حساب سے دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر فیملیز, دے آر ایون بریڈ ارنرز. ایگزیکٹلی, دے ہیو دا رائٹ. سو willingly or unwillingly they have to choose the right path, the path that they think will be better for their future. So I don't think کہ وہ willingly گئے, بہت سارے جو ہیں وہ unwillingly بھی گئے ہیں, کیونکہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. اب ایون ہاؤس ٹاپ کے بعد بھی وہ 5-7 سال جو ہیں وہ ایسے ہی اسپیشلائزیشن کے لیے رولتے دھکے کھاتے, کبھی رورل ہیلتھ کیئر میں, کبھی کہیں, کبھی پرائیویٹ کلینکس, اس طرح سے جابس نہیں ملتی. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ یوتھ جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے باہر آ رہی ہے, تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں اگر کوئی وینچر کرنا چاہوں تو مجھے پاکستان میں کرنا چاہیے جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. یہ جو سافٹ ویئر ہاؤس والی سائٹ تھی اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو لگاؤ تھا, یہ ہارورڈ کے بعد اسٹارٹ ہوا؟ ڈیورنگ ہارورڈ. آئی ایم اسٹل امپلائڈ ایٹ ہارورڈ. زبردست. جی, تو میں وہیں US میں ہی ہوتی ہوں. آئی کم آن اینڈ آف ٹو دا پاکستان ٹو مینیج مائی کمپنی اینڈ دین گو بیک. تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. آئی لکڈ انٹو اٹ کہ فرینکلی آئی ہیو نیور رن اے بزنس بیفور, اٹ از مائی فرسٹ وینچر. سو کیا بات ہے. تو مجھے دیکھنا تھا کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, چلانا کیسے ہے, ایوری تھنگ. آئی ہیڈ ٹو لائک ٹرین فار اٹ, لک انٹو آئی ٹی کی ٹرمز, ٹیکنالوجیز, اینڈ ناؤ آئی کین ڈو کوڈنگ. میں بھی ڈیولپمنٹ بھی کر سکتی ہوں, کر لیتی ہوں. آئی ایم ایکچولی مینیجنگ اے پروجیکٹ بائی مائی سیلف. کیا بات ہے. تو آئی فار دا ویری فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ہیو ہرڈ کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے جو کہ کوڈنگ بھی کر سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. سو یا ڈیورنگ فیو منتھس میں نے جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ کیسے کرنا چاہیے آئی ٹی میں, اگر میں نے ان ہونا ہے تو کیسے. تو اینڈ I decided to go from the top. Like I couldn't join any other software house or any other company as an employee because میرے پاس ایک already full time job تھی. تو I needed something which could give me like free space. تو وہ میرا اپنا وینچر ہونا چاہیے تھا. ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے بچوں سے, ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے کہ اگر کوئی بچہ آپ کے پاس گریجویشن کے فوراً بعد آیا ہے, اس کی CV آپ نے دیکھنی ہے. ایکسپیرینس سے پہلے ایک اور سوال ہے میرا, وہ یہ ہے کہ CGPA اور اسکلز کے اندر جب تصادم ہوتا ہے تو جیت کس کی ہوتی ہے, فتح کس کی ہوتی ہے؟ I have never asked anyone his CGPA for the candidates who come to interview for the job to me. I've never asked. Means that degree is just a piece of paper nowadays. Exactly, because unfortunately and I'm feeling very sad to say that کہ ہماری universities they are not up to the par. وہاں سے جو CGPA ایون 3.94 کا CGPA اراؤنڈ 4 CGPA بھی لے کے بچے نکلتے ہیں, they are not ready to work in the industry. میں چاہوں گی کہ مجھے ایسا پرسن جوائن کرے جو بالکل ریڈی ہو. اگر میں اس کو کسی پروجیکٹ پہ انگیج کروں, ہی از ریڈی ٹو ورک, ہی از ریڈی ٹو ڈیلیور. مجھے ایسا پرسن چاہیے. تو اور وہ پرسن جو ہے آئی ڈونٹ کیئر کہ اس کا CGPA 3.9 ہے, 2.5 ہے یا ایون 2 ہے. آئی ڈونٹ کیئر, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می. آج کل کے بچے, مجھے یہ لگتا ہے, میرا ایک پرسنل اوپینین ہے, آپ ڈفرینس سے کر سکتے ہیں, کہ آج کل کے بچے یونیورسٹی لائف کے بعد, فار ایگزامپل 5 سے 6 بجے کے بعد یونیورسٹی آپ کی آف ہو گئی ہے, آپ کیفیز جائیں گے, فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں گے, ضروری ہے. ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ضروری ہیں, ریکریشنل ایکٹیویٹیز آر ویری امپورٹنٹ ٹو پالش ونس سیلف آئی تھنک. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے 2-3 سیمسٹرز یا 4 سیمسٹرز کر لیے ہیں, آپ نے 2 سال گزار لیے یونیورسٹی کے اندر, آپ کو کوئی نہ کوئی انٹرنشپ, کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ٹائم کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں لگانا چاہیے ان آرڈر ٹو لرن اسکلس. یس, آئی ٹوٹلی ایگری ود دس. کیونکہ جو ریئل لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, وہ آپ کو جا کے ریئل ورک ایکسپیرینس, آپ وہاں سافٹ ویئر ہاؤس میں صرف آپ سیکھنے نہیں جاتے, آپ وہ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, آپ وہاں کمپیٹیٹیونیس دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں, اور آپ کو تب ایکچوئل بچوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنی جگہ بنانی ہے. ایگزیکٹلی. تو اور وہ ریئلائزیشن جو ہے وہ صرف یونیورسٹیز میں بیٹھے بیٹھے نہیں آ سکتی. جب تک وہ جا کے ریئل ورلڈ میں, ریئل انڈسٹری میں قدم نہیں رکھیں گے, دے کین ناٹ لرن دیٹ
دا لائف آؤٹ دیئر از ناٹ دیٹ ایزی. باہر بہت سیچوریشن ہے ٹیلنٹ کی, اسکلس کی, اور وہاں پہ جگہ بنانے کے لیے دے نیڈ ٹو گیٹ دیٹ ریئلائزیشن. اور وہ صرف اسی وقت ہوگی جب وہ کسی انڈسٹری کو, کسی کمپنی کو, کسی ریئل وینچر کو جوائن کریں گے ایز انٹرنی اور ایز اے جاب ہولڈر وٹ ایور. بجا فرمانی ہے. میرا اگلا سوال بہت امپورٹنٹ. پاکستان کے اندر ایک سافٹ ویئر انجینئر کا, ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ کا, یا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسپیشلسٹ کا کیا اسکوپ نظر آ رہا ہے آپ کو آگے آنے والے وقت میں؟ آئی تھنک پاکستان از اسٹل ان دا بڈنگ اسٹیٹ ان ٹرمز آف آئی ٹی, اور پاکستان بڈنگ اسٹیٹ سے آگے بلوم ہی کرے گا, فلرش ہی کرے گا انشاءاللہ. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ آگے ہمارا اسکوپ جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہی ہونے والا ہے. میں ان بچوں کو فلرش ہوتے ہوئے ہی دیکھ رہی ہوں. ہمارا پاکستان جو ہے وہ ابھی بے شک اٹ از لیگنگ بیہائنڈ دا ورلڈ, بٹ اٹ از اسٹل ڈوئنگ گریٹ. ہمارا جو ہے آئی ٹی جہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں, اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کے, دے آر نون ان دا ورلڈ فار دیئر اسکلس. ایگزیکٹلی. تو یو ایس بیسڈ کلائنٹس یا یو کے کی کمپنیز دے پریفر ٹو ہائر دا ٹیلنٹ فرام پاکستان اینڈ انڈیا بیکاز اٹ از آلسو کاسٹ افیکٹو اینڈ دے آر آلسو اسکلڈ ورکرز. وجہ فرما رہی ہیں. ایسے میں نے بچے دیکھے ماشاءاللہ جو بھی پہلے دوسرے اپنے سیمسٹرز کے اندر ہیں. بات تو خیر بری ہے, لیکن پورے اکاؤنٹس کو ہیک کر لیتے ہیں بیٹھ کے. بچے اتنے تیز ہیں پاکستان اور انڈیا کے پرٹیکولرلی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے وجہ فرمایا باہر کے ملکوں کے اندر پاکستان ایشیا کی جو پرٹیکولر عوام ہے اس کو ہمیشہ پریفر کیا جاتا ہے. ایشین ٹیلنٹ. میں نے بھی پچھلے دن ایک پکچر بھی دیکھی کہ امریکن ٹیم جو ہے وہ تھی, لیکن اٹ واز فل آف ایشین پیپل, مطلب ایشین امریکن ڈسینٹ تھا ان کا, اینڈ دے ون دیٹ ٹرافی. آئی ڈونٹ نو وچ ٹورنامنٹ اٹ واز, لیکن یہ کہ وہ امریکن تھے بٹ دے ور آف ایشین ڈسینٹ, اینڈ دیٹس وائی دے ون. تو اٹ واز لائک کائنڈ آف آئرنی کہ ایشین ڈسینٹ کے امریکنس ہیں تو وہ اسی ایشین کنٹیسٹ میں جو ہے. فخر ہے آپ لوگوں کے لیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو, مطلب کہ ہم پاکستان والے اور ایشین ریجن والے, ہم لوگوں کو بڑا بہترین جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. میم ایٹ لاسٹ جاننا چاہوں گا آپ سے, بچوں کے لیے کوئی ایڈوائس دینا چاہیں, بچوں کے اندر کوئی چیز ایسی آپ نے نوٹس کی ہو جو ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو چیز ابھی آپ نے بتائی کہ لرننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں انٹرویو کرتے وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کا موڈ آف کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوتا. موڈ آف کمیونیکیشن, یو آر رائٹ اباؤٹ دیٹ. ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن اسکلس, ایک کانفیڈینس لیول. ایگزیکٹلی. ہاں جی, ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہی بچوں کو پڑھنے پہ لگا دو, ایک رٹو طوطا والی چیز بتا دو, کتابوں پہ لگا دو. بچہ کو جو انٹریکشن ہوتی ہے, کانفیڈینس بلڈنگ ہوتی ہے, اس پہ کام نہیں ہوتا. بچے انٹرویو میں جاتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم they fail because they lack that confidence to talk, to deliver, to explain themselves. So ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کا کانفیڈنس بلڈنگ پہ کام کریں. ان کے میں ایکچولی میرے پاس جو بچے آتے ہیں سم ٹائمس آئی کین سی دیٹ کہ وہ اورل اسپیکنگ میں جو ہے ان کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, تو سم ٹائمز آئی گیو دیم ریٹن ٹاسکس کہ وہ اگر وہ ریٹن میں کمفرٹیبل ہیں تو مجھے ریٹن ٹاسک 1 2 3 کچھ کر کے دکھا دیں. فیئر انف. تو آئی کین سی دیٹ اینڈ آئی کین جج دیٹ. تو میں یہ چاہوں گی کہ یونیورسٹیز میں اس کے اوپر بھی کام ہو, بچوں کی کمیونیکیشن اسکلس پہ, ان کی کانفیڈنس بلڈنگ پہ, ان کے انٹریکشن لیول پہ, اس چیز کے اوپر جو ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. میم آکاشا, جزاک اللہ خیر. اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ سے ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آپ ماشاء اللہ 2 کام کر رہی ہیں اکٹھے. تو جزاک اللہ خیر, آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ مخاطب ہوئیں. مجھے پرسنلی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جزاک اللہ خیر. میں نے اور آپ نے پاکستان کے لیے محنت کرنی ہے, پاکستان کو سرو کرنا ہے. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ بہت سارا خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.